تمہارے گھر میں بھی عزتیں تو موجود ہیں۔ سوچنا چاہیے پھر اگر کوئی دنیا میں انصاف نہیں کر سکے گا تو میرا رب کبھی انصاف کو ٹھکراتا نہیں، اللہ ضرور انصاف کرتا ہے۔ تو وہ نوجوان شخص جس نے ساری زندگی فسق و فجور میں گزار دی، تو لوگ اسے منع کرتے تھے، سمجھاتے تھے کہ ایسا نہ کیا کرو، مگر پھر بھی وہ اپنی مستی میں مست رہتا تھا، اپنے شغل و میلہ میں ہر وقت گمشدہ اور مصروف رہتا تھا۔ اس نے کسی کی بات نہ سنی نہ مانی۔ پھر وہ وقت آیا کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، چلا گیا، اس کی موت آ گئی۔ جب وہ اس دنیا سے چلا گیا تو کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ آرا دیکھو تو صحیح کہ کیا وہ شخص جس نے ساری زندگی فسق و فجور میں گزار دی ہے، اب میرے رب نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، اللہ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو وہ اللہ کے نیک ولی اور بزرگ اس کو خواب میں دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ اس نے فاخرانہ لباس پہنا ہوا ہے، جنت میں ٹہل رہا ہے، اس کے سامنے جنت کی نعمتیں موجود ہیں۔ اللہ کے ولی دیکھ کر بہت حیران اور پریشان ہوئے، آیا یہ تو وہی نوجوان ہے جس نے ساری زندگی فسق و فجور میں گناہوں گزار دی، اور اب اس جیسا کسی کا لباس نہیں، اعلیٰ جنت کے مقام پہ ہے، سامنے نعمتیں بھی موجود ہیں۔ تو اس نے پوچھا ہے نوجوان بتا، تو نے ساری زندگی گناہ کرتے ہوئے گزاری، اب اللہ کریم نے تجھے یہ مقام اور یہ چیزیں کیسے عطا فرمائیں؟ تو نوجوان کہتا ہے تم نے ٹھیک کہا، میں نے ساری زندگی گناہ کرتے ہوئے گزاری، لیکن میں نے زندگی میں صرف ایک اچھا کام کیا ہے، زندگی میں صرف ایک نیک کام کیا ہے۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں تو نے کون سا نیک کام کیا؟ اب دیکھو نا، کائنات میں ہزاروں ایسے کام ہیں جن کا تعلق اللہ رب العالمین کے ساتھ ہوتا ہے اور انسان رب کی رضا کے لیے کرتا ہے، اور انہی میں سے ایک چیز ادب بھی ہے۔ ادب کس کا؟ ادب والدین کا ہو۔ والدین کے سامنے تم ادب کرو گے، پیار اور محبت سے ان کے ساتھ رہو گے، تو یقیناً والدین تمہارا ادب بھی کریں گے، تمہیں دعائیں بھی دیں گے۔ اور یہ نہیں کہ یہ کہو کہ میرے لیے دعا کرو، میرے کریم آقا نے فرمایا نہیں، یہ بڑی بات نہیں، بات یہ بڑی ہے ایسا کام کرو کہ والدین کے دل سے خود بخود دعائیں نکل رہی ہوں۔ جب تم والدین کا ادب کرو گے، ان کی بات مانو گے، تو یقیناً وہ تمہیں دعائیں دیں گی۔ تو اس بات کا تعلق کہاں سے ہوا؟ اللہ رب العالمین سے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اگر تم پر والدین راضی ہیں تو سمجھو رب راضی ہے، اگر والدین ناراض ہیں تو سمجھو اللہ رب العالمین ناراض ہے۔ تو بات یہاں پہ آتی ہے نا، دیکھو تم والدین کا ادب کرو گے، یقیناً تم پہ راضی ہوں گے، تمہارے پیر و مرشد ٹھیک ہے، تمہارے استاد محترم ہوں اور صالحین ہوں، مقصود کوئی جماعت بھی ہو، انبیاء علیہ السلام دیکھ لو، صحابہ دیکھ لو، جب ان کا نام آئے، ان کا ذکر آئے، ان کے نام آئے، محبت اور احترام سے لو، ادب سے لو۔ جب بھی جہاں بھی کہیں بھی ادب کرو گے تو یقیناً وہ ادب تمہارے لیے باعث برکت بھی ہوگا اور باعث نجات بھی ہوگا۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے میں نے زندگی میں صرف ایک کام کیا ہے، اس کام کی وجہ سے اللہ نے مجھے جنت عطا فرما دی ہے۔ بزرگ کہتے ہیں ذرا مجھے بھی تو بتا دے کہ وہ کون سا کام ہے۔ کہتا ہے بے شک میں گنہگار تو تھا، میں نے ساری زندگی فسق و فجور میں تو گزار دی، لیکن مجھ میں ایک بات بہت اچھی تھی۔ کہنے لگے بزرگ کون سی؟ کہتا ہے جب بھی قرآن کو دیکھتا تھا، اللہ کے کلام کو دیکھتا تھا، جہاں کہیں بھی بیٹھا ہوتا تھا، میرے سامنے جب قرآن آتا تھا، میں قرآن کی ادب کی وجہ سے، قرآن کی عزت کی وجہ سے، قرآن کی تعظیم کی وجہ سے، قرآن کو رب کا کلام سمجھنے کی وجہ سے میں ان کے ادب کے لیے قرآن کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ رب کا کلام ہے، میری کیا حیثیت کہ میں اس کے سامنے بیٹھا رہوں، میں قرآن کی وجہ سے کھڑا ہو جاتا جا۔ جب میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اللہ کریم نے فرمایا فرشتوں جنت میں لے جاؤ۔ عرض کی میرے اللہ ساری زندگی فسق و فجور میں گزار دی ہے۔ رب نے فرمایا بات تو یہی ہے، اس نے ساری زندگی فسق و فجور میں گزاری ہے، لیکن اس نے میرے قرآن کا ادب کیا ہے، اس ادب کی وجہ سے میں نے اللہ گناہ بھی معاف کر دیے، میں اللہ نے اس کو جنت بھی عطا فرما دی۔